بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم قومی اتفاق کا تحریری کام کر رہے تھے، جس کے سلسلے میں ہم 3 سوالات کے جوابات لکھ چکے ہیں اور آج سوال نمبر 4 لکھیں گے۔ سوال نمبر 4، مشقی سوال نمبر 4 ہمارا ہے: انسان کے کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے؟ یعنی وہ کون سی امور ہے جس کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے، کوئی دوسرا بندہ اس میں شریک نہیں ہے۔ آپ نے حوالہ لکھنا ہے: سبق قومی اتفاق، ماخوذ از مقالات سر سید، مصنف اس کے ہیں جناب سر سید احمد خان اور ادبی حیثیت ان کی ہے نثر نگار۔ اس کے بعد آپ نے ذہنی خاکہ لکھنا ہے۔ ذہنی خاکے میں جو اہم باتیں ہوتی ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں، تو ذہنی خاکے میں ہم یہ 3 چیزیں شامل کرتے ہیں، اور جواب کا جو متن ہے اس کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ دل، انسان کا عقیدہ اور انسان کا مذہب، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو خدا اور انسان کے درمیان ہے اور کوئی بندہ اس میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا ذہنی خاکہ ہو گیا۔ ذہنی خاکے کے لیے آپ کوئی سا بھی شیپ دے سکتے ہیں، خود سے دے سکتے ہیں، لیکن پیارا سا، موضوع سا۔ اچھا جی، ذہنی خاکے کے بعد آپ نے جواب شروع کرنا ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو وہ اپنے امور میں 2 حصے پائے گا، ایک کا تعلق خدا سے ہے اور دوسرے کا ابنائے جنس کے ساتھ۔ ابنائے جنس عام انسان، دوسرے انسان۔ اب وہ 3 چیزیں جو ہم نے ذہنی خاکے میں بھی شامل کیے ہیں، وہ 3 چیزیں یہی ہے، اور آپ کی جواب کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ انسان کا دل، چونکہ یہ اہم لفظ ہے تو یہ آپ نے بلیک مارکر سے لکھنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے۔ عقیدہ، دوسری چیز ہے عقیدہ، اور تیسری چیز ہے مذہب۔ یہ 3 اہم پوائنٹ ہے اس جواب کی، تو لہٰذا یہ آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں اور بلیک مارکر سے واضح لکھنا ہے۔ انسان کا دل، عقیدہ اور مذہب خدا کا حصہ ہے۔ یہ 3 چیزیں، یہ خدا اور انسان کے درمیان ایک تعلق ہے جس میں کوئی بندہ شریک نہیں۔ چونکہ وہاں پر ذہنی خاکے میں ہم نے چوتھا جو پوائنٹ ہے تو وہ ہم نے شریک بنایا ہے، تو لہٰذا اسی بھی آپ انڈر لائن کر کے مارکر سے لکھیں۔ جس میں کوئی بندہ شریک نہیں، اس کی عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے اور خدا کے مابین ہے، درمیان ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ دوست، نہ آشنا، نہ قوم۔ پس جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ جب وہ خدا اور رسول کو برحق جانتا ہے تو اس سے کوئی مخالفت اور عداوت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا چاہیے، اور جس اخوت کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری سوال نمبر 4 کا جواب یہاں پر ختم۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جواب ختم، ایک سوال جب وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد فنشنگ لائن لگاتے ہیں، تو آپ نے بالکل اسی طرح فنشنگ لائن لگانی ہے۔ پھر نیو پیج پر، یا اگر پیج میں زیادہ لائنز خالی ہے تو پھر آپ وہاں پر سوال نمبر 5 شروع کریں۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس جو ہے وہ ہے: انسان کی کن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے؟ انسان کی کن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں، جسے مصنف نے ابنائے جنس کا نام دیا ہے، تو انسان کے کن امور کا تعلق اپنے جیسے یعنی دوسرے انسانوں سے ہے؟ یعنی وہ کون سی امور ہے
جس کی بدولت انسان کا دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے یا پڑھنا چاہیے۔ تو ہم حوالہ لکھیں گے، حوالہ اسی 4 پوائنٹس پر مشتمل، اور حوالے کے بعد آپ نے ذہنی خاکہ لکھنا ہے جو کچھ اس طرح ہوگا: انسان اور ابنائے جنس، یعنی انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کون سی چیزوں میں، تو وہ سب سے پہلے ہے باہمی دوستی، باہمی دوستی یعنی آپس کی دوستی۔ دوسری پوائنٹ ہے آپس کی محبت، یعنی ایک دوسرے سے محبت رکھنا، ایک دوسرے کی اعانت، تیسری بات کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اور جب یہ تینوں باتیں ہوں گی تو ضرور ایک دوسرے سے ہمدردی بھی پیدا ہوگی۔ تو ہمارا چوتھی بات جو ہے تو ایک دوسرے سے ہمدردی۔ اب انہی پوائنٹس کو سامنے رکھ کر ہم جواب لکھیں گے۔ ہمارا جواب ہے: نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اچھا برا اثر خود اسی تک محدود ہو اور ہمیں اس سے کوئی ضرر و نقصان نہیں۔ یعنی انسان کے ایسے امور جو اس سے پہلے سوال میں گزر چکے کہ اس کا عقیدہ، اس کا دل، اس کا مذہب، تو اس سے ہمیں کوئی ضرر و نقصان نہیں، لہٰذا ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ جو حصہ ابنائے جنس کا ہے اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے، یعنی وہ تعلق جس کی بدولت دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں ان سے غرض رکھنی چاہیے، ہمیں ان سے مطلب رکھنا چاہیے۔ وہ حصہ آپس کی محبت، یہ پہلا پوائنٹ، آپس کی محبت، تو اسے آپ انڈر لائن کر کے آپ بلیک مارکر سے لکھیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ باہمی دوستی، باہمی دوستی، اس کو آپ انڈر لائن کر کے بلیک مارکر سے لکھیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کی اعانت، مدد کرنا۔ اعانت عربی کا لفظ ہے مدد کرنا، تو ایک دوسرے کی اعانت اور ایک دوسرے سے ہمدردی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ ہمدردی۔ تو یہ 4 پوائنٹس چونکہ ہمارا جو جواب ہے وہ ان 4 چیزوں پر مشتمل ہے، تو ان کو آپ نے بلیک مارکر سے لکھنا ہے، واضح لکھنا ہے اور پھر انڈر لائن کرنا ہے۔ تو آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت اور ایک دوسرے سے ہمدردی ہے، جس کی مجموعی کا نام قومی ہمدردی ہے۔ قومی ہمدردی یعنی جب ہر بندہ ان 4 چیزوں پر عمل کرے گا تو بحیثیت قوم ہم میں ہمدردی پیدا ہوگی۔ یہی ایک حکم ہے، یہی ایک امر ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت ہوتی ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اتفاق اور اتحاد اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہی ایک کام ہے جس سے خدا تعالیٰ کے حکم کی بھی پابندی ہو جاتی ہے، اطاعت ہو جاتی ہے، اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق اور قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے تو اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس امر پر عمل کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، دوستی، اعانت اور ہمدردی رکھیں گے، تو آپس میں برادرانہ برتاؤ کو بھی فروغ ملے گا، قومی اتفاق بھی خود بخود قائم ہوگا اور قومی ہمدردی بھی قائم ہوگی، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے، اور جو قومی ترقی کا جو سفر ہے اس میں پہلی منزل یہی ہے کہ جب ہم آپس میں ایک ہوں گے تو ہم یہ برادرانہ برتاؤ اور قومی اتفاق اور قومی ہمدردی کو حاصل کر سکیں گے۔ اچھا جی، سوال نمبر 6 جو ہے ہمارا مشقی سوال نمبر 6، کتاب میں جو 6 نمبر سوال ہے مشقی، تو وہ یہ ہے، مصنف نے کتاب والوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہی؟ ہمارے کاموں میں آج کل ہم نیکی کے کام تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں رہی، کیوں نہیں رہی؟
تو اس کا جواب ابھی ہم لکھیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے حوالہ لکھنا ہے 4 پوائنٹس پر مشتمل، اس کے بعد آپ لوگوں نے ذہنی خاکہ لکھنا ہے۔ ذہنی خاکہ ہمارا کچھ یوں ہوگا کہ ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں رہی، کیونکہ ذاتی مفاد، ہر بندہ ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، کوئی بھی بندہ دوسروں کے فائدے کی بات نہیں کرتا۔ قومی مفاد نہ چاہنا، کوئی بھی بندہ قومی مفاد میں اور قومی فائدے اور دوسروں کی مدد کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قومی تنزل کا شکار ہو چکے ہیں، قومی تنزل کا شکار۔ اور پردہ پوشی، اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے یا کوئی بندہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، لیکن قومی بھلائی کے پردے میں اس کو پوشیدہ رکھتا ہے اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کو ڈھانپتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ظاہر تو اس طرح کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی۔ جواب ہمارا کچھ یوں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو باہمی اتفاق کا حکم دیا ہے، کیونکہ اسی میں مسلمان قوم کی ترقی کا راز ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دینے کا مقصد بھی یہی تھا، جو اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوۃ میں تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم باہم متفق رہے۔ وہ مقصد یہ تھا کہ ہم باہم متفق رہیں۔ اس زمانے میں ہماری قومی تنزل کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، یعنی آج کل بحیثیت قوم جو ہم تنزل کا شکار ہے، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے، اس کا بڑا سبب کیا ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں۔ قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں۔ دوسرے نیکی کے کام تو کرتے ہیں، لیکن جو قومی اتفاق کا جو بڑا کام ہے، جو بڑا مقصد ہے، اس کے لیے کچھ بھی کوئی نہیں کرتا۔ کسی کو بھی ذاتی نفع کے بغیر قومی بھلائی یا منفعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی وزیر، کوئی بھی امیر، کوئی بھی سربراہ، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا، قومی اتفاق اور قومی بھلائی کے لیے منفعت فائدہ، تو ذاتی فائدے کے بغیر قومی بھلائی یا منفعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے، فرض کرے ہم بعض بندوں کو قومی اتفاق کے لیے یا قومی بھلائی کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے اپنی ذاتی غرض کو ڈھونڈتا ہے، تو اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ قومی بھلائی کے پردے میں، آڑ میں وہ اس کو ڈھانپتا ہے۔ ظاہر تو یہی کرتا ہے کہ میں قومی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، تو مصنف نے بڑے افسوس سے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں رہتی، خیر کیوں نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ صرف اور صرف ذاتی مفاد، ذاتی نفع، ذاتی فائدے کے لیے کام کرتا ہے اور قومی بھلائی کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ اچھا جی، سوال نمبر 2، 3، 4، 5، 6 یہ جو مشقی سوالات ہم نے کیے ہیں، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا، یہ آج آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ السلام علیکم۔